الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، حضرت مریم سلام علیہا کی حالات زندگی پہ سلسلہ وار خطاب چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی، ایک شق جو ہے آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کے لڑکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کس طریقے سے ہوئی۔ اس سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن آج کچھ گفتگو سائنسی پہلو سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طریقے سے ہوئی۔ قرآن مجید نے اعلان کیا، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ سلالہ کہتے ہیں کسی بھی چیز سے کشیدہ کی ہوئی اصل چیز کو، کسی بھی چیز کے اصل مادے کو کھینچ کر باہر نکال لیا گیا ہو، اس کو ہم کہیں گے سلالہ۔ جیسے کہ سل یا سلو کا معنی آتا ہے کہ تلوار کو میان سے باہر نکالنا، اور اگر تلوار کو میان سے باہر نکال دیا جائے مکمل طور پہ کہ میان الگ ہو اور تلوار الگ ہو، تو اب ایسی تلوار کو مسلول کہتے ہیں۔ تو مطلب جو میان تھا، میان کے اندر جو اصل جوہر تھا وہ کیا تھا؟ تلوار۔ اور جب وہ تلوار باہر نکل گئی تو گویا کہ میان کے اندر سے جوہر باہر نکل گیا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے اور مٹی کے کشیدہ کیے ہوئے چیزوں سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اکثر و بیشتر یہ بات لوگوں کے ذہن میں آتی رہتی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، ہم اور آپ سب کے سب مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن ہمارے جسم کے اندر تو یہاں مٹی نظر نہیں آتی، یہاں گوشت ہے، پوست ہیں، ہڈیاں ہیں۔ پھر مٹی سے پیدائش کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سلسلے کے اندر دو باتیں ذہن میں رہیں۔ ایک تو بہت عام فہم بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے خلاصے سے بنایا، چنندہ مٹی سے بنایا، اور ساری کی ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسی لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ہم سب کے سب مٹی سے بنائے گئے، مٹی سے پیدا کیے گئے، اور مٹی ہمارا اوریجن ہے، ہماری اصلیت مٹی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو پہلے پھونک ماری منہ کی طرف سے تو ناف تک جان آ گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن پھر دھڑام سے زمین پہ گر گئے کیونکہ نیچے جان نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بہت عجلت پسند ہے، بہت جلد باز ہے۔ تو وہی چیزیں حضرت آدم کی اولاد کے اندر بھی آ گئی۔ قرآن مجید نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے، انسان کسی بھی معاملے کے اندر فیصلہ کرنے میں
بہت جلد بازی سے کام لیا کرتا ہے وہ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے کو بنا کر کے پروردگار عالم نے 40 دن تک یوں ہی رکھا، روح نہیں پھونکی اس کے اندر. ابلیس جاتا تھا، پاؤں سے ٹھوکر مارتا تھا، منہ کے راستے سے داخل ہوتا تھا، پیچھے کے راستے سے باہر نکلتا تھا، اور کہتا تھا کہ اگر مجھ کو حضرت آدم پہ مسلط کیا گیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر حضرت آدم کو مجھ پہ مسلط کیا گیا تو میں ماننے والا نہیں ہوں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، یعنی تمام کے تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا، آدم کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، نہیں مانا. تو یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق جو باتیں تھیں، مٹی سے متعلق، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے بنائے گئے، اسی لیے ہم سب کی اوریجن، ہم سب کی حقیقت مٹی ہے. لیکن یہاں پہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ہم نے انسان کو سلالہ، مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے خلاصے سے بنایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، اور تمام کی تمام انسانوں کی غذا کے لیے جس چیز کو سورس بنایا، جس چیز کو ذریعہ بنایا، وہ کیا ہے بھائی؟ مٹی ہے. ہم ترکاری کھاتے ہیں، پیداوار مٹی میں ہوتی ہے. ہم فروٹس کھاتے ہیں، وہ مٹی سے اگتے ہیں، وہ درخت مٹی سے اگتے ہیں. اسی طریقے سے جتنی بھی نباتات ہیں، اس سب کا تعلق مٹی سے ہے. اور حیوانات ہیں، اینیملز، جن جانوروں کو اللہ نے کھانے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان جانوروں کو بھی کھاتے ہیں، گوٹ ہے، شیپ ہے، کاؤ ہے، بفیلو ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام کے تمام اینیملز کو ہم کھاتے ہیں، لیکن ان اینیملز کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ اس کا تعلق بھی زمین سے ہے کہ وہ ہریالیاں، وہ گھاس پھوس، وہ پیڑ پودے جس کو یہ اینیملز، یہ جانور کھاتے ہیں، اور ان کھانے کی وجہ سے گوشت پوشت جو ان کے جسم پہ تیار ہوتا ہے، پھر ہم انسان اس کو کھاتے ہیں. تو چاہے ہم دال کھائیں، چاول کھائیں، یا کوئی بھی چیزیں ہم کھا لیں، لیکن ان سب کا تعلق زمین کے اندر سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر سے یہ تمام کے تمام انسانی غذاؤں کے لیے زمین کو اسباب بنا دیا، زمین کو سبب بنا دیا کہ انسانوں کی غذا کا تعلق زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مربوط کر دیا، جوڑ دیا. اب جب ہم ان غذاؤں کو کھاتے ہیں تو ان غذاؤں کے کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کے جسم کے اندر ایک مادہ تولید پیدا کرتا ہے. مادہ تولید، قرآن مجید نے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. انسان کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنی پیدائش کے اوپر بھی غور کرے، وہ کیسے پیدا ہوا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ جو ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے انسان کی پیٹھ اور اس کے کولہوں کے جوڑ کے پاس سے، جو ایک خاص غدود میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور انسان جب مجامعت کرتا ہے، سیکشول انٹرکورس کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ایک خاص انتظام کے تحت منظم طریقے سے وہ یعنی رحم مادر کے اندر منتقل ہوتا ہے، وہ مادہ جو مادہ تولید ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کہ یہ جو خاص جو مادہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانی وجود کا بقا ہے اس کائنات کے اندر، انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بھی غور کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، کہ کیا انسان کبھی پانی کا ایک معمولی سا قطرہ نہیں تھا جو
رحم مادر کے اندر ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنا دیا کرتا ہے۔ تو انسان کے ان تمام کے تمام مختلف مراحل کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً 7 مراحل ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پہلے انسان کیا تھا، یعنی تراب، هو الذی خلقکم من تراب، وہی پروردگار عالم ہے جس نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا، تراب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہی پروردگار عالم ہے جس نے تم سب کو پانی سے پیدا کیا۔ مطلب پانی اور مٹی جب آپس میں مل گئے تو پھر پروردگار عالم نے فرمایا 3rd اسٹیپ کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين، وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں طین سے پیدا کیا۔ مطلب جب پانی اور مٹی دونوں مل گئے تو وہ طین کی شکل اختیار کرے گی۔ مٹی جس طریقے سے آٹا ہم گوندتے ہیں اس کی شکل بن جاتی ہے، مٹی کی شکل اس گوندھے ہوئے آٹے کی طرح بن گئی یا گارے کی طرح بن گئی، تھوڑا اور گیلا تو یہ طین بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انسان کو طین لازب سے پیدا کیا، یعنی ایسی مٹی جو چمٹنے لگے، جو چپکنے لگے۔ مٹی آپ تھوڑا سا اٹھائیں، گارے کے اندر سے پانی کی مقدار کم کر دیں تو وہ مٹی تھوڑی چپکنے والی بن جاتی ہے، اٹھائیں اور دیوار پہ آپ مار دیں تو وہ دیوار کے اندر مٹی چپک جائے گی۔ تو یہ ہے طین لازب۔ تو ایک ہو گیا تراب، دوسرا ہو گیا ماء، تیسرا ہو گیا طین، چوتھا ہو گیا طین اللازب، اور 5واں جو فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ایسے گارے سے، ایک ایسی مٹی سے جو بدبودار اور سن رسیدہ ہو چکی تھی۔ یعنی اگر اس چمکتی ہوئی مٹی کو اگر کوئی شکل دے دیں یا بہت دنوں تک آپ چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سوکھ جاتی ہے، تو اس میں سے آواز بھی پیدا ہوتی ہے مٹی کے اندر سے، اور زیادہ دن ہونے کی وجہ سے کیمیکل چینجز اس میں آتا ہے اور اس میں ایک بدبو بھی پیدا ہونے لگتی ہے مٹی کے اندر۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ سورہ رحمان کے اندر خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بجنے والی مٹی سے، ایسی مٹی جو آواز کرتی ہو۔ جس طریقے سے گھڑا آواز کرتا ہے جب زیادہ پک جاتا ہے آگ کے اندر، آپ اس پہ انگلی سے ماریں تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ تو مٹی جو ٹھیکری کی طرح بن جائے، جس میں سے بہت آواز آنے لگے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ایسی مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ تمام کے تمام مراحل کا قرآن مجید نے ذکر کیا، اور آخری میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد یہ تمام کے تمام ایکسٹرنل چیزیں ہیں، لیکن اب بات آتی ہے انٹرنل کی، کہ انسان جب جو ہے اپنے ماں کے رحم کے اندر داخل ہو گیا اور وہاں مختلف تبدیلیاں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر کون سے حالات سے اس کو گزارا، اور کس طریقے سے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی بہترین سانچے کے اندر پروردگار عالم نے انسان کو کس طریقے سے ڈھالا، اللہ نے آگے پھر اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے بنا دیا اس نطفے کو، جما دیا اس نطفے کو ایک محفوظ مقام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک نطفہ تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، جس کو ہم نے رحم مادر کے اندر ایک مستقل قرار اور محفوظ مقام عطا کیا، اور اس کے اندر وہ ٹھہر گیا۔ یہ اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سائنٹیفک طریقے سے آپ کو، کہ قرآن کا جو بیان ہے کہ ثم جعلناہ فی قرار مکین، مجامعت کے بعد، مباشرت کے بعد، آفٹر ایجاکولیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اسپرم ہوتا ہے مرد کا، وہ رحم کے اندر
داخل ہوتا ہے، یوٹرس کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم قدرت ہے یہ. سائنٹیفک طریقے سے اس کو آپ پڑھنے جائیں گے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جب ایک قانون فطرت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماہواری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک ایج کے بعد. جب لڑکیاں میچور ہو جاتی ہیں، میچورٹی کے اوپر آ جاتی ہیں، تو شروع دن سے ہی اس کے جسم کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں کہ وہ تقریباً 14 ڈیز کے بعد بہت سارے جو بیضے جس کو آپ ایگ کہہ سکتے ہیں بننا شروع ہو جاتے ہیں عورت کے جسم کے اندر، اور ان تمام ایگز کے اندر سے ایک ایگ اونلی ون میچور ہو جاتا ہے، اور وہ میچور ہو کر کے پھر ایک جھلی ہوتی ہے فالیکل جس کا نام ہے، وہ فالیکل پھٹ پڑتا ہے اور اس کے اندر سے وہ بیضہ نکل کر فیلوپین ٹیوب کے اندر چلا جاتا ہے. اور فیلوپین ٹیوب جو ہوتا ہے، یا پھر یہ کہیے کہ کوویڈکٹ ایک جگہ ہے اسی فیلوپین ٹیوب کے اندر جس کا تعلق یوٹرس سے ہوتا ہے، رحم مادر سے ہوتا ہے. اور یہ جو امپولا کا مقام ہے ایک جگہ پہ، امپولا کے مقام کے اوپر یا کوویڈکٹ یا اوویڈکٹ کہتے ہیں، یا امپولا کا مقام ہے وہ جہاں جو بہت ہی وائڈ ایریا ہے، وہاں پہ جا کر کے وہ بیضہ ٹھہر جاتا ہے، وہ انڈا وہاں پہ رک جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کوئی اسپرم آئے اور یہاں پہ یہ انڈا فرٹیلائز ہو مرد کی جانب سے. اب مرد کا جو اسپرم ہوتا ہے اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھی ہے کہ ایک نارمل آدمی کا جو اسپرم ہے جو خارج ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 کروڑ عورتیں پریگننٹ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام ضائع ہو جاتے ہیں اور صرف اس میں سے ایک سیل، ایک اسپرم اس عورت کے انڈے کے اندر داخل ہوتا ہے، فرٹیلائز کرتا ہے جا کر کے وہ اندر، اور پھر اس انڈے کے اندر، اس بیضہ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے اندر 46، عورتوں کے اندر 46 سیلز یا کروموزوم، لیکن جب یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو یہ 46 سے یہ 23 کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی ڈبل ہو جاتے ہیں. یہ تو جیسے ایک سیل، ایک اسپرم بیضے کے اندر داخل ہوا، پھر وہاں سے کچھ ایسے کیمیکل بیضے کے اندر سے باہر آتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ جتنے دوسرے اسپرم ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے مر جاتے ہیں، یا ایسیڈک کی بنیاد کے اوپر وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایک اندر داخل ہوتا ہے، اندر داخل ہونے کے بعد وہ 23 حصوں کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جینیٹک سیلز جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں 23 حصوں کے اندر، اور پھر عورت کی جانب سے بھی 23 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں وہ، جس کو ہم کہتے ہیں کروموزوم. سو یہ 23 کروموزوم مرد کی جانب سے، 23 کروموزوم عورت کی جانب سے، اور اس طریقے سے یہ 23 الگ ہو کر پھر یہ باہر جو ہے سراؤنڈنگ میں ایک میمبرین فارم کرتے ہیں، ایک جھلی، اور اس کی وجہ سے کوئی دوسرا اسپرم اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ 23 دونوں علیحدہ ہونے کے بعد، سپریٹ ہونے کے بعد، پھر یہ آہستہ آہستہ آ کر ایک دوسرے میں جو ہے عجیب و غریب طریقے سے وہ جڑتے ہیں، اور اس طرح جڑتے ہیں گویا کہ ایک راؤنڈ سیڑھی پہ آپ جا رہے ہیں. سمجھیے ایک لمبی لائن اس طرح کی ہے، دوسری لمبی لائن اس طرح کی ہے، تو یہ جو لائن ہے بڑی، یہ انسان کا ڈی این اے ہے، ایک باپ کی طرف سے آیا، دوسرا ماں کی طرف سے آیا. لیکن جب یہ 23 دونوں آپس میں ملتے ہیں اور مل کر کے ایک جان بنتی ہے، جب ہیومن لائف کی فارم کا پہلا اسٹیج ہوتا ہے وہ،
ایک قدرت کی بڑی عجیب و غریب جو ہے ربوبیت ہے، خلاقیت ہے یہاں پہ، جو انسان کو نظر آتی ہے اس وقت دیکھنے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس واحد سے انسان کو بنایا، اور اس کے بعد پھر اس سے بہت سارے انسانوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا، جس کو آج سائنس کی زبان میں زائگوٹ کہا جاتا ہے، یعنی دو کروموسومز دو طرف سے، مرد کے عورت کے دونوں آ کر کے آپس میں مل جاتے ہیں، تو ایک ہیومن لائف یعنی ون لائف سیل یہاں پہ جو ہے فارم ہو جاتا ہے۔ اب مرد کے پاس جو ہے وہ ایکس اور وائی دو ہوتا ہے، اور عورت کے پاس صرف ایکس ہی ہوتا ہے۔ اگر مرد کی جانب سے وائی عورت کے ایکس کے ساتھ جو ہے کمپاؤنڈ ہوا تو میل یعنی بوائے پیدا ہوگا۔ اگر مرد کی جانب سے ایکس اور عورت کے پاس تو ہمیشہ ایکس ہی ہے، اگر یہ ایکس کا آپس میں کمپاؤنڈ بنتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ فیمیل پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بعض گھروں کے اندر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، تو بوڑھی عورتیں ہمارے گھروں میں عورتوں کو بلیم کرتی ہے کہ خالی بچی پیدا کر رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ بچی پیدا ہونا یا بچے کا پیدا ہونا یہ صرف اور صرف مرد کے پاس ہے، عورت کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عورت کے پاس تو ایکس ہی ہے، مرد کے پاس ایکس اینڈ وائی دو بھی ہے۔ لہٰذا یہاں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ڈاروین کی تھیوری کبھی یہ تھی کہ پہلے میل بنا یا فیمیل بنا، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ پہلے فیمیل وجود میں آیا، لیکن جب آج سائنس ڈاروین کی تھیوری کو نہیں مان رہی ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر فیمیل پہلے وجود میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلے گا ہی نہیں، چونکہ فیمیل کے پاس تو صرف ایکس ہی ہے۔ اگر مرد پہلے وجود میں آتا ہے تو اس کے بعد ایکس وائی دونوں بھی ہے، لہٰذا مرد کے ذریعے سے عورتیں بھی فارم ہو سکتی ہیں اور مرد بھی فارم ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ڈاروین کی تھیوری یہاں پہ غلط ہوتی ہے، پہلے مرد بنایا گیا، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے پہلے انسان ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہاں پہ مجھے جو بات کہنی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں گفتگو کرنی ہے، اور یہ ساری کی ساری تمہید اسی لیے میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس باپ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کی جگہ پہ اپنا کلمہ کن فرشتوں کے ذریعے سے بھیجا۔ فرشتوں سے کہا جبریل امی سے کہ پھونک مارو حضرت مریم کے آستین کے اندر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو ہو جا۔ اب وہ کیا ہو جا؟ ظاہر سی بات ہے کہ عورتیں جس مراحل سے گزرتی ہیں، یہ تمام کی تمام مراحل سے حضرت مریم علیہ السلام بھی گزری، اور ان کے پاس بھی وہ 23 کروموسوم تھے، وہ تمام کے تمام ایکس تھے۔ اب جو ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ مرد کا کروموسوم وہاں پہ آئے، لیکن وہاں پہ کوئی مرد نہیں تھا، تو وہ پروردگار عالم جو ایک معمولی سے قطرے سے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر احسن تقویم میں ڈھال دیتا ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے لفظ کن کے ذریعے سے حضرت مریم کے ایک کے اندر جہاں پہلے سے 23 کروموسوم ایکس کی شکل میں موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ 23 کروموسوم مرد کا حضرت مریم کے ایک کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا۔ مرد کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے کن کے ذریعے سے حکم دیا، اور یہ 23 کروموسوم حضرت مریم کے ایک کے اندر ہی پیدا ہو گئے۔ اور اس طریقے سے اللہ نے جو حکم دیا کہ ان کروموسوم میں یعنی جو کمپوننٹ بنے وہ وائی کا بنے، اور اس طریقے سے وائی کا کمپوننٹ حضرت مریم کے ایکس کے ساتھ ہوا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے، یونیکنس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے فرما دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو موت دے دینے کے بعد قیامت کے دن وہ جو ہے قبروں سے اٹھائے گا، اور جہاں کوئی باقیات انسان کی باقی نہیں رہے گی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پھر سے دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا۔ اگر ہم ان باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں تو یہ بات تو بالکل آج بہت آسان ہے، جب سائنس اور جینیٹک انجینئرنگ اتنا آگے ترقی کر چکی ہے، تو آج کے دور میں یہ اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم
معجزے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم جو ہے کار فرمائی کو اور اس عظیم ترتیب کو، تنظیم اور تنسیق کو آسانی کے ساتھ جو ہے ہم قبول کر سکیں۔ لہٰذا ہم یہ جان چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے معجزانہ طریقے سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، کہ وہ 23 کروموسومز مرد کے حضرت مریم کے انڈے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔